عید الفطر آ گئی اور زیادہ تر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں نماز کا طریقہ بتائے، تو ان کے لیے میں بہت ہی سمپل طریقے سے، بہت ہی آسان طریقے سے ان کو سمجھاتا ہوں عید الفطر کی نماز کس طرح پڑھی جائے گی۔ تو بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے نیت ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتا ہے۔ آپ عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ گئے ہوں تو بس آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد نیت کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی نماز شروع ہوگی امام صاحب کہے گا اللہ اکبر، پہلی تکبیر کے ساتھ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پہلی تکبیر کے ساتھ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہاں پر آپ نے بھی سبحانک اللہم و بحمدہ و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھنا ہے، اور امام نے بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سبحانک اللہم کے بعد پھر کہے گا اللہ اکبر، اس تکبیر کے ساتھ آپ نے ہاتھ چھوڑنے ہیں نیچے۔ پھر امام صاحب دوسرا تکبیر کرے گا اللہ اکبر، اس کے ساتھ بھی ہاتھ آپ نے نیچے باندھنے نہیں ہے، ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ پھر امام صاحب تیسری تکبیر کرے گا اللہ اکبر، تیسرے تکبیر کے ساتھ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، اس کے بعد تلاوت کرے گا۔ تلاوت کے بعد پھر رکوع سجدہ، 2 سجدے پھر اٹھے گا۔ اچھا، یہ تو پہلا رکعت ہو گیا۔ دوسرا رکعت بھی اس سے مختلف ہے۔ پہلی رکعت میں ہم نے پہلے تکبیرات پڑھے، لیکن دوسری رکعت میں جو ہے وہ پہلے تکبیرات نہیں ہے۔ یہاں پر پہلے سے ہی جیسے امام صاحب شروع کر دے گا الحمد، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد تلاوت کرے گا جو سورت پڑھے گا۔ سورت کے بعد امام صاحب 3 تکبیرات کرے گا۔ پہلے تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر، ہاتھ نیچے چھوڑنے ہیں، آپ نے باندھنے نہیں ہے۔ دوسرے تکبیر کے ساتھ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے پھر چھوڑنے ہیں۔ تیسرے تکبیر کے ساتھ پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر چھوڑنے ہیں۔ چوتھے تکبیر کے ساتھ ڈائریکٹ آپ نے رکوع میں جانا ہے، اور پھر 2 سجدے آپ نے 2 سجدے اور نماز ختم۔ ٹھیک ہے جی۔ اب نماز کے بعد زیادہ تر ہمارے پاکستانیوں میں یہی مسئلہ ہے کہ جس طرح سلام پھیر لیتے ہیں بس بھاگ جاتے ہیں، کوئی گلے ملتے ہیں۔ نہیں بھائی، نماز کے بعد عید الفطر کا خطبہ سننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ خطبہ سننا بھی واجب ہے اور پڑھنا بھی واجب ہے۔ امام پڑھے گا اس پر واجب ہے، اور مقتدی جو ہے وہ سنے گا، وہ سب پر واجب ہے۔ تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، سلام کے بعد خوب آرام سے بیٹھ جانا چاہیے، خطبہ سننا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر گلے بھی ملو، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دو، گھر جانا ہے گھر جاؤ، جو کرنا ہے کرو، لیکن خطبہ جو ہے وہ واجب ہے، اس کو ضرور سنے گا ہر کوئی۔ تو امید ہے آپ کو طریقہ آسانی سے سمجھ آیا ہوگا، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کا طریقہ بھی ہے، اور یہ عید الفطر ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو عید الفطر کی اس لیے میں نے آپ کو عید الفطر کا طریقہ بتایا کہ عید الفطر ہم کس طرح پڑھیں گے۔ بہت ہی سمپل ہے۔ شکریہ۔